بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج جمعۃ المبارک کو ہم پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکجا ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مبارک دن دیا ہے کہ جس میں مسلمان پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور باجماعت اس مقدس اور اس مبارک دن کی نماز پڑھتے ہیں۔ سابقہ بیانات میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور بالخصوص آپ کی عظیم ترین شخصیت کے اس پہلو کے حوالے سے کہ جو رحمت سے متعلق ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے حوالے سے مختلف بیانات ہوئے۔ آج کے بیان میں کوشش کی جائے گی کہ ہم یہ دیکھیں کہ افراد کے درمیان اور مختلف گروپوں، مختلف تنظیموں، مختلف جماعتوں کے درمیان ایک اختلاف کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے، نقطہ نظر میں، موقف میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں اختلاف کا کیا منہج، کیا طریقے شریعت نے بتائے ہیں، اسلام نے بتائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کس طریقے سے اختلاف آداب سیکھ سکتے ہیں، ہمارے صحابہ کرام نے، اسلاف نے ہمیں کس طریقے سے اختلاف کے آداب سکھائے ہیں۔ اختلاف ایک فطری امر ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں اور وہ سوچنے والے افراد ہوں، وہ اصحاب عقل ہوں، وہ اصحاب فہم ہوں، وہ زیرک انسان ہوں اور ان کے درمیان تنوع نہ ہو، ان کے درمیان اختلاف فکر نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس بات کا امکان نہیں ہے، کیونکہ تخلیقی معاشرے جو ہیں ان کے اندر لازماً اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف کو ختم کرنا یہ کبھی مقصود نہیں رہا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم اختلاف کو ایک مثبت رنگ دیں اور اختلاف کو ہم معاشرے کا ایک تنوع سمجھیں اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اختلاف کے باوجود ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جی سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک بہتر معاشرت قائم کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے
ایک دوسرے کے دلائل سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور پھر جو ہماری مجموعی ایک فکری جہت ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ آداب اختلاف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ہم یہ دیکھیں کہ اس کی پشت پر نیت کیا ہے۔ اگر اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ نیت یہ ہے کہ دین کی صحیح تعبیر سامنے آئے، کوئی مسئلہ ہو اس کی صحیح تفہیم بن جائے، تو یہی اختلاف جو ہے یہ ایک قسم کی رحمت ہے ایک معاشرے کے لیے، اور اسی اختلاف کو ایک برکہ سمجھا گیا ہے اور ایک عظیم سرمایہ کے طور پہ اس اختلاف کو لیا جا سکتا ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں اس اختلاف کے نتیجے میں اپنے لیے کوئی مال و دولت حاصل کروں، معاشرے میں اپنا مقام بلند کروں، تو اس قسم کی منفی نیت جو ہے، اس قسم کی ناپسندیدہ نیت جو ہے، وہ پھر وہ منفی اختلاف ہوتا ہے کہ جس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اسلاف نے ہمیں اس قسم کے اختلاف سے منع فرمایا ہے، اس قسم کے اختلاف کے خلاف اور اس قسم کے اختلاف سے گریز کا مشورہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب نیت خالص ہو تو خالص نیت میں جب آپ محنت کے ساتھ، علمی کوشش کے ساتھ آپ ایک رائے دیتے ہیں، تو اس قسم کی رائے کا اگر یہ صحیح نہ بھی ثابت ہو جائے تو ایک گنا، ایک درجہ ثواب اس نیک کوشش پہ ضرور ملتا ہے۔ پھر اختلاف تو یقیناً ایک فطری بات ہے، لیکن اس اختلاف میں جو الفاظ کا استعمال ہو وہ ایک بنیادی بات ہے، جو انداز آپ اختیار کریں وہ ایک بنیادی بات ہے، اور اس میں ہم سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہمارے سامنے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو جو تاکید فرمائی وہ تاکید یہ تھی کہ فرعون کے سامنے بھی جب آپ نے بات کرنی ہے تو قرآن پاک کے الفاظ میں ہے قولا لینا، کہ وہ الفاظ جو آپ استعمال کریں وہ نرم الفاظ ہوں، وہ الفاظ ایسے ہوں کہ ان میں خشونت، شدت اور سختی نہ ہو، اور لین نرم الفاظ، نرم خوئی کے ساتھ آپ پیش آئیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ایک جابر ایک ایسے انسان کے سامنے کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، اس میں بھی پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے قول لین کے ساتھ، آپ نے نرم خوئی کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ تو پھر جب ہم مسلمان اپنے درمیان کوئی گفتگو کریں یا اختلاف کریں یا مثلا کسی اور کے ساتھ، تو پھر تو یقیناً یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر لازم آتا ہے۔ چنانچہ اختلاف کے دوران، تعبیر کے اختلاف کے دوران یہ منہج جو ہے اس کو ضرور استعمال کیا جانا چاہیے، اور اختلاف میں کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، کسی کی اہانت کرنا، فریق مخالف جو ہے جس کے ساتھ آپ کے نقطہ نظر کا اختلاف ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آنا، اس کی بےعزتی کی کوشش کرنا، اس کا جواز ہرگز ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ہمیں آداب بتائے گئے ہیں، اور اس میں بڑی سخت تاکید ہے، ہمیں
منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کی موجودگی میں کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کو اہانت امیز نام سے پکارنا، اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایمان کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی بے عزتی کریں اور اس کی اہانت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت کا درس دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان جو ہے وہ تکریم کے بہت بڑے مقام پر فائز کیا گیا۔ یہی طریقہ رہا ہمارے اسلاف کا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب حضرت امام ابو حنیفہ کے مدفن پر تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی، تو آپ نے حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ جو عظیم شخصیت یہاں دفن ہے، میں انہی کے مسلک کے مطابق ان کے مدفن میں ان کا جو جائے دفن ہے اس میں وہی نماز اسی کے طریقے سے پڑھوں۔ اسلاف نے ہمیں ایک چھوٹے سے فکرے میں ہمیں اختلاف کے آداب سکھائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جو مسلک ہے، اس پہ بے شک آپ قائم رہیں، لیکن دوسرے کا جو مسلک ہے، دوسرے کا جو نقطہ نظر ہے، دوسرے کا جو مکتب فکر ہے، اس کی اہانت بھی نہ کرو۔ فرمایا اسلاف نے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت نے ہمیں جو اختلاف آداب سکھائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف، تابعین اور بڑے بڑے بزرگوں نے جو ہمیں منہج سکھایا ہے اختلاف کا اور آداب اختلاف کا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کے مطابق جائیں، اور اس طریقے سے ہم اس جد و جہد کا حصہ ہوں کہ ہمارا یہ خداداد ملک پاکستان ایک بہتر اجتماعیت کا مظہر ایک ملک بنے، ایک خوبصورت ملک بنے کہ جس میں امن و امان ہو، اور ہم باہمی احترام اور باہمی ایک دوسرے کی جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، موضوعنا اليوم أدب الاختلاف في الإسلام. وإن الاختلاف عند العلماء في تأليفاتهم ينقسم إلى نوعين: الخلاف أو الاختلاف الممنوع الذي يؤدي ويؤصل إلى تمزيق الأمة الإسلامية، وأما النوع الآخر فهو الذي يؤدي إلى نتيجة صالحة صحيحة بعد عرض الأفكار في ضوء الأدلة القرآنية والسنة النبوية. وإن الله تبارك وتعالى قال في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك يعلم بمن هو ضل عن سبيله. فهذه الآية المباركة يرشدنا إلى أدب الاختلاف والخلاف، وكيف ندعو إلى دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الاختلاف من سنة الله تبارك وتعالى، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن لا يزالون يختلفون. ولكن الاختلاف لا بد وأن تكون بطريقة حسنة، حيث أرسل الله تبارك وتعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون قائلا له، وإنه وضح لهما الطريق للدعوة فرعون، قائلا: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نفس الطريق، ولأجل ذلك ازداد عدد المسلمين يوما بعد يوم مع اختلاف أفكار الناس. أقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر.